نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کا شکر و امتنان، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، پوری کائنات کے سردار، اولاد آدم کے سردار، تمام نبیوں کے تاجدار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین جمعہ، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں اور بہنوں، روٹھنا انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ بچپن سے پچپن تک جاتا ہے اور پچپن سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ روٹھیے ضرور، مگر اتنا بھی نہیں کہ سامنے والا مناتے مناتے خود روٹھ جائے اور پھر جو درمیانی رشتہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ میاں بیوی کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ میں آدم کی بیٹی ہوں، مرد کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ میں آدم کا بیٹا ہوں۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی جو ہے ذات برادری کا معاملہ نہیں۔ جب انسان انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے تب تک یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب یہی انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر کے حیوانیت کے دائرے تک پہنچ جاتا ہے یا انانیت کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، انانیت یعنی میں پناہ میں انسان جو ہے ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر انسانیت نظر نہیں آتی، اسے صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے میاں بیوی کا یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا اس رشتے کی نزاکت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر لچک پیدا کیجئے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، نرمیانہ رفتار پیدا کیجئے، اس لیے کہ جس چیز میں لچک ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، وہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سخت آندھیوں میں بھی تنے اور جو موٹے اکڑے جو ہے درخت یا جھاڑ اپنی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں وہ لچکدار گھاس، وہ نرم گداز گھاس، وہ انتہائی نرم و نازک گھاس، جو سخت آندھیاں بھی چلے تب بھی وہ گھاس اکھڑتی نہیں، بکھرتی نہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن اپنے جڑ کے اوپر برقرار رہتی ہے۔
تو میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیے کہ اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنا. اگر آپ کے اندر بیوی کے اندر نرمی نہ ہو تو یہ رشتہ کما حق آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو لچکدار گھاس کی مانند بنائیے کہ چاہے کوئی بھی آندھی آئے، چاہے شیطان کی جانب سے وسوسے پیدا کیے جائے، چاہے جو کسی اور کی جانب سے جو تانا دیا جائے، تب بھی آپ کو اکھڑنا نہیں، بکھرنا نہیں ہے. آپ کو اپنی جڑ پہ ہی قائم رہنا ہے، اور جڑ پہ اسی وقت قائم رہیں گے جب آپ دونوں کے اندر نرمی پائی جائے گی، دونوں نرمی اور جو ہے مطلب میانہ روی سے زندگی گزاریں گے، تبھی جا کر کے آپ اپنی بنیاد پہ قائم رہ سکتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر طبعی لچک رکھی ہے، طبعی جو ہے نرمی پن جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. لہٰذا اسے استعمال کیجئے. خصوصاً میاں بیوی جب ایک ساتھ زندگی گزارے تب ایسی زندگی کے وقت نرمی کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. گرم نوالا کھائیں گے تو منہ بھی جلے گا، زبان بھی جلے گی. لہٰذا گرم نوالا کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گرم نوالا اتنا نہ کھا لے کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اتنا اپنے وجود کو اتنا گرم نہ کر لے کہ اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان. اتنا بھی گرم نہیں ہونا ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو رشتے کی نزاکت ہے، اس نزاکت کو بھی سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا نازک بنایا ہے کہ ایک کلمے کے ذریعے سے جس طریقے سے میاں بیوی شادی کے بندھن میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک کلمے کے ذریعے سے یہ میاں بیوی جدا بھی ہو جاتے ہیں. کتنا آسان ہے، کتنا جو ہے قبول کرنا آسان ہے، اسی طریقے سے جدائی پیدا کرنا کتنا آسان ہے. لہٰذا یہ دھاری دار تلوار ہے. یہ تلوار کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تب جا کر کے آپ نقصان سے بھی بچیں گے. تلوار کو غلط جگہ استعمال کریں گے، چاہے وہ زبان کی تلوار ہو، چاہے کوئی بھی تلوار ہو، لہٰذا اگر صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ رشتہ محبت والا رشتہ برقرار ہرگز نہیں رہ سکتا. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہو، یہ میاں بیوی جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کبھی بیوی کی جانب سے یا کبھی شوہر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، معمولی باتوں کو رائے کا پہاڑ بنا کر کے جو ماں باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جا کر کے. یہی ہوتا ہے کہ رشتے کے اندر مضبوطی پیدا ہونے کے بجائے رشتے کے اندر نزاکت پیدا ہوتی ہے، مزید رشتے کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ پاتے بلکہ الگ ہو جاتے ہیں. لہٰذا گزارش یہ ہے، رائے کا پہاڑ نہیں بنانا ہے، رائے کا پہاڑ ہرگز نہیں بنانا. ورنہ آپ کو معلوم ہے جب چھوٹے چھوٹے تنکے میں آگ لگتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو بھسم کر دیتی ہے، جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ بنا کے چھوڑ دیتی ہے. یہی چھوٹی چھوٹی رائے، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی چھوٹا رویہ، یہی چھوٹی سی روش ہماری جو آگے چل کر کے یہ جو شادی کا بندھن ہے، اس بندھن کو توڑنے میں اہم رول ادا کرتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیے. لہٰذا رائے کا پہاڑ نہیں بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے پوری دنیا میں وائرل نہیں کرنا، گھر کی بات گھر کے اندر رہنے دینا ہے. اور خصوصاً میاں بیوی کا معاملہ ہو تو بیڈ روم سے بھی باہر یہ ساری باتیں نہیں جانی چاہیے. دنیا والے کا کیا جاتا بھائی، دنیا والے تو مزہ لیں گے، دنیا والے آپ کو چڑھائیں گے، دنیا والے آپ کو پریشان کریں گے، دنیا والے آپ کو تانا دیں گے، دنیا والے آپ پر تانے کسیں گے. آپ کی زبان میں اگر میں کہوں بچھو بازی کریں گے، یہاں کی ایک زبان ہے بچھو بازی کریں گے. سیم یہی معاملہ ہے. لوگوں کے اگر کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہو جاتا ہے لوگ اور پریشان کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا انسانیت کے ناطے کہ اسے اور اوپر کیا جائے. اس کا اگر نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کیسے ہو، یا تو اس کو آئیڈیا دیا جائے، اس کو ترکیب دی جائے، اس کو جو رائے دی جائے. لیکن رائے نہیں، رائے کو پہاڑ بنا کر کے اس بندے کو مزید پہاڑ کے نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو لوگوں کا یہی المیہ ہے. لہٰذا اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے. ہمیشہ چونکہ میں یہاں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میاں بیوی ہے تو میاں بیوی بالکل جو ہے کبھی زندگی میں اونچ نیچ پیدا نہ ہو، انبن نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو. ضرور اختلافات ہوں گے، ضرور جھگڑے ہوں گے، ضرور جو زبانی طور سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بات کی جائے گی. لیکن آپ تو جانتے ہی سمجھدار ہیں کہ دو برتن جمع ہو تو برتن سے آواز آتی ہی آتی ہے. لہٰذا اس برتن کی آواز کو آپ برداشت کرتے ہیں تو ذرا اس آواز کو بھی برداشت کرتے چلیں، تب جا کر کے یہ زندگی خوشگوار بنے گی. ورنہ یہ زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی ہے. اس جملے کو بھی سامنے رکھنا کہ برتن کی آواز جب ہمیں برداشت ہے تو بیوی کی آواز ہو چاہے شوہر کی آواز ہو، دونوں میں سے ہر کسی کو برداشت کر لینا چاہیے. اگر دونوں گرم ہو جائے تو پھر معاملہ ہی گرم ہو جائے گا. دونوں گرم ہو جائے معاملہ گرم ہوگا. لہٰذا اگر دونوں میں سے کوئی اگر گرم ہو جائے
تو شوہر کی ذمہ داری یا تو نرم ہو جائے اگر بیوی گرم ہے، لیکن اگر بیوی جو شوہر گرم ہے تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے بیوی نرم ہو جائے، شوہر نرم ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس رشتے کو بڑھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج آپ کے سماج میں دیکھ لیجئے کتنے طلاق کے مسائل آئے دن واقعات اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ خلا کے مسائل دیکھ لیجئے، میاں بیوی کی جدائی کے معاملات دیکھ لیجئے، لوگ کھیل تماشا بنا لیے ہیں۔ جتنا آسان ہے قبول کہنا، اتنا جدائی پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر کے کسی عورت کو اپنے ماتحت میں کیا ہے تو آپ کے کندھوں پر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسی عورت کو آپ اپنے ساتھ رکھ کر کے بالکل خوشی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ مردانگی کیسی ہے کہ آپ ایک عورت کو سنبھال نہ سکے؟ یقیناً یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس رشتے کی اہمیت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اس رشتے کی نزاکت میں نے جیسا کہ بیان کیا، اہمیت ذرا دیکھتے چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دو شادی شدہ جوڑے جس طریقے سے نکاح کے بعد محبت کرتے ہیں نا، ایسی محبت کسی اور رشتے میں نہیں پائی جاتی ہے، ایسی محبت دیکھی ہی نہیں جا سکتی۔ جب اس رشتے کی بنیاد محبت پر ہے تو اس رشتے کو محبت سے ہی آگے بڑھایا جائے گا۔ محبت سے آگے نہیں بڑھائیں گے، رشتہ آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کئی دلائل آپ کے حوالے کروں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، اس رشتے کی یعنی میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ کون سا رشتہ تھا؟ ظاہر ہے جواب یہ ہوگا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ ایسا نہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو باپ بنا کے دنیا میں بھیجا، نہیں۔ حوا علیہ السلام کو امی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، بطور شوہر بنا کے بھیجا، اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بطور بیوی بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے سب سے پہلا رشتہ عورت کی شکل میں وہ بیوی ہے۔ بیوی کو جو بیوی کا مقام نہیں دیں گے، ہم کسی کو کہیں فٹ کریں گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ جو پہلا چڑھاؤ ہے ہم اس پر توجہ نہیں رکھتے ہیں، اوپر بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، فلاں کے کیا حقوق ہے۔ یقیناً شریعت میں سب کے حقوق طے ہیں، لیکن پہلے چڑھاؤ پہ تو آپ بنیاد تو مضبوط کیجئے۔ بھائی آپ کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی اہلیہ ہے، لہٰذا پہلے عورت کو بیوی کے روپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے۔ ہم صرف ماں باپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بیوی کے حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو بھیجا، بیوی بنا کر کے بھیجا، ماں بنا کر نہیں بھیجا۔ اس نقطے کو ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کسی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آخر وہی بیوی بنے گی، وہی عورت بیوی بنے گی، وہی تو ماں بنے گی، وہی کسی کی بہن بنے گی، وہی کسی کی پھوپھی بنے گی، وہی کسی کی خالہ بنے گی۔ لیکن ہم پہلے چڑھاؤ کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے چڑھاؤ میں قدم نہیں رکھتے، اوپر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسی رشتے کا سب سے پہلے وجود میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، وجود میں لا کر کے۔ آپ جانتے ہیں نا، اولاد والدین کا رشتہ بعد میں، نانا نواسے کا رشتہ بعد میں، دادا پوتے کا رشتہ بعد میں، اسی طریقے سے بھانجے اور خالہ کا رشتہ بعد میں، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ بعد میں۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے وجود میں آئے ہیں سارے رشتے بعد میں ہیں۔ بعد میں نمبر ان رشتوں کا پہلا رشتہ اس دھرتی کا، اس روئے زمین کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اچھا، یہاں ایک جملہ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہی بات میں نے ابھی خواتین کے پروگرام میں یہ بات رکھی تھی۔ بہرحال کہنا یہ چاہوں گا، جب یہ میاں بیوی یہ دونوں جڑ ہیں اور یہی سب سے پہلا رشتہ دنیا کا، اور یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے، تو اصل جتنی اچھی ہوگی، اصل یعنی جڑ بنیاد، تو اصل جتنی اچھی ہوگی اتنی فصل اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی تو نسل بھی اچھی ہوگی۔ فصل سے کیا مراد ہے؟ اصل سے مراد ماں باپ ہیں۔ ماں باپ، اگر ماں باپ کی بنیاد صحیح ہو، ماں باپ نیکوکار ہو، ماں باپ اچھے ہو، تو یقیناً آنے والی نسل، آنے والی فصل یعنی اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین بہتر بنائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو خاندانی سلسلہ چلے گا، نسل جسے کہتے ہیں، وہ نسل بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جڑ کے اندر کمی ہو، بنیاد میں کمی ہو، تو عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بنیاد اگر مضبوط نہ ہو، عمارت آپ اوپر مضبوط نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو، میاں بیوی کو پہلے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، رب العالمین نے ہم دونوں کو اصل بنایا ہے، لہٰذا اسی اصل سے فصل پیدا ہونے والی ہے، پھر یہی فصل جب پیدا ہوگی تو یہ نسل بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا بنیاد ہے، آپ بنیاد اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس رشتے کی، میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ فرشتے کون ہے؟ نورانی مخلوق ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔
رب العالمین ایسے تمام لوگوں کو معاف فرما دے جو تجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. رب العالمین فرشتے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ایسے لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. وہی فرشتے کون؟ یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے, عرش کے آس پاس میں رہنے والے فرشتے. سورہ مومن 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نقل کیا فرشتوں کی دعاؤں کو. انہی دعاؤں میں سے جو اگلی دعا فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں, ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. کہ اس رشتے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ رشتہ دنیا تو دنیا آخرت تک بھی جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے میاں بیوی ایمان والے ہوں, شرط یہ ہے کہ میاں بیوی ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں, شرط یہ ہے کہ میاں بیوی نیک اعمال کرنے والے ہوں, شرط یہ ہے کہ میاں بیوی جنت میں لے جانے والے اعمال انجام دینے والے ہوں, شرط یہ ہے کہ میاں بیوی دوزخ سے بچانے والے اعمال جو ہے دوزخ سے بچانے والے اعمال کو انجام دینے والے ہوں, اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے والے ہوں, صحیح عقیدہ والے ہوں. تو یہی میاں بیوی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ایک جو میاں بیوی کی حیثیت سے, یہی رشتہ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی باقی رہے گا. اسی کی یہ دلیل میں نے ابھی جو سورہ جو ہے مومن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے فرشتے کی دعا, اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے, رب العالمین تو ایسے مومن بندوں کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کر دا جو جن جنتوں کو تو نے ہمیشگی کے لیے بنایا, ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے. لہٰذا اس کے اندر ان تمام لوگوں کو بھی داخل کر دے جو نیکوکار ہے, چاہے وہ والدین ہو چاہے آبا و اجداد ہو, وازواجہم اسی طریقے سے ان کی بیویوں کو بھی جنت کے اندر جمع کر دے اور داخل کر دے, وذریاتہم ان کی ذریت اولاد کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, سب کو داخل کر دے. لیکن میں نے پہلے کا ایمان شرط ہونا چاہیے. جنت میں جانے کے لیے رب کی رحمت چاہیے, ایمان چاہیے. بغیر ایمان کے رب کی نہ رحمت ہے نہ جنت ہے. اسی لیے ان باتوں کو یاد رکھیں. تو یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں, اہم ترین رشتہ ہے. میں اگر یہاں بڑھ کر کے یہ جملہ کہوں کہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے مہنگے ترین رشتوں میں اس کو شمار کیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا. سب سے مہنگا رشتہ ہے, سب سے قیمتی رشتہ ہے. لہٰذا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اسی حساب سے قدر ہونی چاہیے. آپ اگر ناقدری کریں گے, آپ بے قدری کریں گے, آپ خود بے قدر ہو جائیں گے. لہٰذا شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی قدر کریں, اور اسی طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی قدر کریں. جب دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں گے تو زندگی خوشگوار گزرے گی, اچھی گزرے گی. لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی ناقدری شروع کر دے, رب العالمین ناقدرہ ہی بنا کے چھوڑ دے گا. لہٰذا ان چیزوں کو معمولی مت سمجھیے. اسی طریقے سے رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ رشتہ ایسا رشتہ جہاں سکون ملتا ہے, یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جہاں مزہ آتا ہے, یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جہاں انسان کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے, یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جہاں دل کو چین ملتا ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جہاں انسان جا کر کے اپنے ٹینشن اپنے غم کو بھول جاتا ہے. یہ رشتہ اتنا اہم ترین رشتہ ہے کہ انسان جاتا ہے تو دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود کہا, جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم میں 21ویں پارے کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ رب العالمین نے تمہیں میں سے یعنی انسانوں میں سے خواتین کو, بیویوں کو پیدا کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو جنات میں سے نہیں, خواتین کو شیطان میں سے نہیں, خواتین کو حیوان میں سے نہیں بنایا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اس لیے کہ اگر خواتین جنات میں سے یا حیوانات میں سے ہوتی تو آپ نفرت کرتے, محبت ہرگز نہیں پیدا ہو سکتی تھی, محبت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ رب العالمین بہترین علم والا ہے, اس کے پاس جتنا علم ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کی رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی بیویوں کو پیدا کیا. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. خواتین کو بھی جملے کو لکھ لینا چاہیے کہ آپ کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی مرد کے انڈر میں ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکے اپنے شوہر کو سکون فراہم کریں. لیکن معاملہ میں یہاں ایک جملہ کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا, گرچہ لوگ ناراض ہوں یا جو بھی ہو. بہرحال خواتین کا معاملہ یہ ہے, اللہ ماشاء اللہ گھروں کا ہو سکتا ہے کہ خواتین کہیں جب باہر جائیں گی بناؤ سنگھارا اور 16 سنگھار کر کے جائے گی, لیکن یہی خاتون یا یہی خواتین گھر میں رہیں گی, شوہروں کے استقبال کی باری آئے گی تو سر جھاڑ منہ پہاڑ جیسا منہ بنا کے رکھے گی. تو یہی معاملہ ہے تقریباً اللہ ماشاء اللہ. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا سکون کا مرکز تم ہو,
خواتین سے کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہی اس لیے تاکہ تمہارے شوہر آ کر کے تم سے سکون حاصل کرے، لہٰذا خواتین کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرد کو سکون پہنچائے، اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو بھی سکون پہنچائے، تبھی تو زندگی کے یہ پہیے آگے بڑھیں گے۔ ورنہ یہ بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس خواتین سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر خواتین کے تئیں جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کون ادا کریں گے؟ بھائی آپ کے اوپر بھی ذمہ داری انشاءاللہ اگلے جمعہ یا اس کے بعد جمعہ میں انشاءاللہ کئی سلسلہ وار یہ حقوق الزوجین پہ بات ہوگی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف یہی پیغام دینا، اس رشتے کی نزاکت کو بھی سمجھنا، اس رشتے کی اہمیت کو بھی سمجھنا۔ رب العالمین نے جس رشتے کو سکون کا مرکز بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، آج اس رشتے میں سکون کہاں ہے؟ شوہر کو دیکھو شکایت، بیوی کو دیکھو شکایت، دونوں جانب سے شکایت ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی کی جانب سے اسی طریقے سے شوہر کی شکایت یہ ہے کہ بیوی حقوق ادا نہیں کرتے۔ جب حقوق ادا نہیں کریں گے تو بے سکونی آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اگلا لفظ جو استعمال کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، رب العالمین نے اس رشتے کے اندر محبت قائم کر دیا، محبت پیدا کر دی۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں سارے رشتے مفاد سے جڑے ہوئے ہیں، فائدے سے۔ کسی کو کسی سے دوستی ہے تو جب تک وہ فائدہ ہے تب تک دوستی ہے، فائدہ ختم دوستی ختم، ایسے رشتوں کا معاملہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ رشتوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو شوہر اور جو اسی طریقے سے بیوی کو مخاطب کر کے کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت ڈال دیا، اس محبت کو شادی کی بنیاد بنا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یقیناً اس رشتے میں بھی فائدہ ہے کہ بیوی کو شوہر سے فائدہ ملنے والا ہے، اسی طریقے سے شوہر کو بیوی سے فائدہ ملنے والا ہے۔ تو کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ جب تک فائدہ ملے تب تک ٹھیک ہے، فائدہ نہ ملے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو پھینک دو، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس رشتے کی محبت، اس رشتے کی بنیاد محبت پر ہونی چاہیے، اور جب اس رشتے کی بنیاد محبت پر ہوگی تو آپ سبھی جانتے ہیں، اچھے سے تجربہ کار ہے، جب محبت سے جب یہ رشتہ نبھے گا تو حق مانگنے کے بجائے حق دینے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلانے میں مزہ محسوس ہوگا، خود اوڑھنے کے بجائے، خود پہننے کے بجائے دوسروں کو پہنانے میں مزہ آئے گا اور لطف آئے گا۔ لیکن کب؟ جب اس رشتے کی بنیاد محبت پر ہوگی۔ کوئی بھی رشتہ اٹھا لیجئے، جب محبت کی بنیاد پر رشتہ قائم رہے گا تب جا کر کے یہ رشتہ بھی آگے چلے گا، اور ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں پر ہر کوئی اپنے حقوق کو دوسروں کو دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ، صرف اپنے حق کی بات کی جائے گی، دوسروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ایسے ہی نہیں بنایا، محبت کے طور پر، محبت ہم پیدا کرتے ہیں، لہٰذا محبت تمہاری اس رشتے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحمت، اللہ رب العالمین نے رحمت پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں بھائی، چونکہ یہ میاں بیوی کا یہ رشتہ انتہائی نازک ترین رشتہ ہے، آندھیاں آئیں گی، شیطان کے وسوسے آئیں گے، لوگوں کے تانے آئیں گے، لوگوں کو محبت دیکھی نہیں جاتی، آپ کو چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ رحمت کا سہارا لینا۔ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کی انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اسی طریقے سے زبان دراز ہونے لگ جائے، تو وہاں یا تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں رحمت سے کام لے، یا بیوی کی ذمہ داری ہے کہ رحمت سے کام لے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ایک شوہر جب غصے میں بیوی کو چھوڑتا ہے تو بچوں کی وجہ سے پھر فوراً اپنی بیوی کو فوراً رجوع کر لیتا ہے، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لیتا ہے۔ یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت ڈال دیا میاں بیوی کے درمیان، کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے دو لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ ہو سکتا آگے کچھ بھی ہو، لہٰذا رحم کا سہارا لینا، رحمت کا سہارا لینا، انشاءاللہ رشتے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ مزید آگے بڑھیے، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی، یہ آخری دلیل آپ کے حوالے کروں، اور انتہائی جامع ترین دلیل ہے، انتہائی پیاری دلیل ہے، سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت تو بڑی ہے لیکن اس کے بیچ کا جملہ، اللہ رب العالمین نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ رب العالمین نے کہا میاں بیوی کو مخاطب کر کے بھی کہ خواتین یا بیویاں اپنے شوہروں کے لیے لباس ہیں، اور یہ شوہر مرد حضرات اپنے بیویوں کے لباس ہیں۔ لباس اللہ رب العالمین نے کہا، اس حوالے سے چند باتیں آپ سمجھیں کہ اللہ نے لباس کیوں کہا۔ لباس اس لیے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو لباس اس لیے کہا چونکہ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، اور یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، اشارہ ازدواجی تعلقات کی جانب ہے، بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کام، لباس جو کام کرتا ہے وہی کام میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، تو چونکہ وہی کام ہے اسی لیے اللہ نے لباس استعمال کیا۔ مزید آگے بڑھیے، اللہ نے لباس کیوں کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو لباس بنایا، لباس جو ہے انسان کے بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ لباس ہم جو پہنے، آپ جو پہن کے بیٹھے ہیں نا، یہی لباس بدن سے چپکا ہوا اور جو ہے یہی لباس سب سے قریب ہے۔ تو چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں دل کے اعتبار سے بھی، جسمانی وجود کے اعتبار سے بھی، لہٰذا جس طریقے سے لباس بدن سے سب سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میاں بیوی بھی لباس ہے، اس معنی میں کہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب یہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے بھی کہا چونکہ لباس یہ انسانی عیب کو چھپاتا ہے۔ آپ کے وجود میں، آپ کے جسم کے اوپر کہاں زخم ہے، کہاں پھوڑا ہے، کہاں پھنسی ہے، کہاں کیا کیا ہے، لباس پہننے کے بعد وہ سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین یا قرآن کی یہ آیت یہ پیغام دے رہی کہ لوگوں، میاں بیوی سے خاص کر کے، کہ چونکہ یہ رشتہ یہ محبت کا رشتہ ہے، کبھی اگر اونچ نیچ ہو جائے یا کہ شوہر کی کمزوری ہو یا بیوی کی کمزوری ہو تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا بلکہ چھپانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں، وہ بیوی کبھی اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتی جو شوہر کی ہر کمزوری کو اپنے مائکے میں جا کر کے بیان کرے۔ وہ شوہر کبھی اچھا شوہر بن ہی نہیں سکتا جو ہر بیوی کی ہر کمزوری کو دوستوں کے سامنے یا کہ اپنے بھائی بہن کے سامنے، والدین کے سامنے بیان کرے۔ یہ تو رشتوں کو توڑنے والی بات ہو گئی۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں جن کو نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ نظر انداز نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی نظر انداز ہو جائیں گے، وہ بھی نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے جو جملہ استعمال کیا، چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی بات بیان کی۔ کئی باتیں مفسرین نے اس حوالے سے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے اہل علم نے یہ بھی ایک بات بیان کی کہ اللہ نے میاں بیوی کو لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہ لباس یہ کیا ہے؟ زینت کی چیز ہے۔ لباس یہ رونق کی چیز ہے، جس سے خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گویا قرآن کی یہ آیت میاں بیوی کو پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ میاں بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کی رونق ہے، ایک دوسرے کی زندگی کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی زندگی کے لیے چین و سکون کا ذریعہ ہے۔ لباس سے رونق بڑھ جاتی ہے، لباس سے زینت میں اضافہ ہوتا ہے، لباس کے ذریعے سے جو ہے انسانی جسم خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کی زندگی تب خوبصورت بنے گی جب میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی میں جانثاری کی مثال پیش کریں گے، ایک دوسرے کے جو اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے، اور تب جا کر کے آپ کی زندگی میں رونق آئے گی، چمک آئے گی، دمک آئے گی، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اسی لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔